السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ آج میں آپ کو اس بارے میں بتلاؤں گا آج میں آپ کو یہ بات بتلاؤں گا کہ مکہ مکرمہ کے اندر جیسے فی الحال طواف روک دیا گیا ہے، اور ہو سکتا ہے شاید حج بھی روک دیا جائے، تو کئی لوگوں کے ذہن میں یہ بات آ رہی ہے، یہ چیز غلط ہوئی ہے۔ مکہ مکرمہ میں مکہ کے بادشاہ کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ غلط تھا۔ اور کئی لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، اب قیامت قائم ہو جائے گی، یہ قیامت کی ایک بہت بڑی نشانی تھی، اب قیامت آنے والی ہے۔ طرح طرح کے لوگ اس میں سوچتے ہیں، تو یہ بات سب سے پہلے سمجھنا لازم اور ضروری ہے۔ آیا مکہ مکرمہ میں پہلی بار طواف بند ہوا یا اس سے پہلے بھی بند ہوا تھا؟ تو اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کریں، تاریخ دیکھیں، تو میرے خیال سے 865 میں جب اسماعیلیہ فرقے کے ایک شخص نے مکہ مکرمہ میں حملہ کیا تھا، اور جس کی وجہ سے مکہ مکرمہ میں طواف روک دیا گیا تھا، حج بھی روک دیا گیا تھا، اور اس کے بعد تاریخ میں سے بہت سارے واقعات آتے ہیں جن میں طواف بھی روکا گیا، حج بھی، اور کئی مرتبہ تو کئی سالوں تک حج روک دیا گیا ہے۔ تو اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مکہ مکرمہ میں حملے ہوتے رہے، ہر دور میں، ہر وقت میں کئی لوگوں نے حملے کیے، جیسا کہ تاریخ میں آتا ہے۔ بحرین کے ایک بادشاہ جو اسماعیلیہ فرقے کا ماننے والا تھا، جو ایک کافر قسم کا انسان تھا، اس نے تو مکہ مکرمہ میں حملہ بھی کیا تھا، اور ساتھ ساتھ حجر اسود کو بھی اٹھا کر لے کر چلا گیا، جس کی وجہ سے بھی کئی مرتبہ طواف روک دیا گیا۔ تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ ہم اور آپ آج اسی میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ مکہ میں طواف رک گیا، حج رک گیا، ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ ہمیں اس بات کا ذرہ برابر بھی خیال نہیں کہ اللہ کی جو مار ہم پر پڑ رہی ہے، اس پر کیا کریں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عذاب، جو مشکلات، جو مصائب اتر رہی ہیں، اس پر کیا کریں؟ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اپنے گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں، تو کوئی قسم کی چیزیں ٹائم پاس کرنے کے لیے کر رہا ہے، نمازوں سے دور، قرآن مجید نہیں پڑھتے، لیکن ان کو یہ بات کرنا ضروری ہے کہ مکہ میں طواف کیوں روک دیا گیا۔ ہمیں آج سمجھنا ہے اور یہ بات اپنے ذہن میں رکھنا ہے کہ اس موقع پر جو حالات چل رہے ہیں کرونا وائرس کی وجہ سے، اس میں ہم اور آپ مل کر ساتھ کھڑے رہیں، اختلافات، انتشار، اس سے بچیں۔ اور رہی بات مکہ میں طواف کے رک جانے کی، تو یہ تاریخ میں کئی دفعہ ہوا ہے، پہلی دفعہ نہیں۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم جتنا ہو سکے قرآن و سنت پر عمل کریں، دینی تعلیمات پر چلیں، اور اس موقع پر خصوصاً اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ساتھ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی مدد اگر رہے گی تو ہم انشاءاللہ اس وائرس سے اور اس جیسی کئی بیماریوں سے لڑ سکتے ہیں، ورنہ پھر ہم اور آپ یہی اختلافات کرتے بیٹھ جائیں گے۔ بس آپ کو بتانا میں ضروری سمجھ رہا تھا، کیونکہ کئی لوگوں میں اختلاف ہے کہ مکہ میں طواف کیا پہلی دفعہ روکا ہے؟ نہیں، مکہ میں بہت دفعہ طواف روکا گیا ہے۔ ابھی حال ہی میں تقریباً 1979 میں بھی ایک مرتبہ تقریباً 2 ہفتوں کے لیے طواف روکا گیا تھا۔ ہم میں سے جو بزرگ حضرات ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ مکہ میں اس دفعہ طواف کیوں روکا گیا تھا، کیونکہ ایک شخص نے حملہ کر دیا تھا، اور 1 لاکھ تقریباً مسلمانوں کو مکہ کے اندر اس نے قیدی بنا کر رکھ دیا تھا، اور جس کی وجہ سے بہت ساری پریشانیاں آئیں۔ تو بتانے کی بات یہ ہے کہ ہمیں کیا کرنا ہے، ہمیں کس چیز پر چلنا ہے۔ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، اس کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنا ہے۔ اور رہی بات یہ کہ آیا طواف رکنے کی وجہ سے اب تو قیامت آنے والی ہے، تو میرے بھائی، اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا، اور آپ نے خود ارشاد فرمایا قیامت قریب ہے، تو ظاہر سی بات ہے قیامت قریب ہے، لیکن اس کا یہ مقصد نہیں کہ اب قیامت ابھی اتر جائے گی، ایسا نہیں۔ ابھی بہت ساری نشانیاں ظاہر ہونا باقی ہے، جیسے ظہور مہدی ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا ظہور ہے، اور جیسے یاجوج ماجوج کا آنا ہے، اور اسی انداز سے سورج کا جو ہے الٹی طرف سے نکلنا، یعنی سورج ہمیشہ مشرق کی جانب سے نکلتا ہے اور اس وقت مغرب کی جانب سے نکلے گا،
تو یہ بہت بڑی بڑی نشانی ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو اسی لیے ہمیں چاہیے ہم قرآن و سنت پر عمل کریں۔